کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک معمولی سی بلی انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ ایک بلی کی دعا انسان کو دولت مند بنا دے۔ کیا بلی کا رونا واقعی کسی موت کی خبر ہوتا ہے؟ کیا راستہ کاٹنے والی بلی نحس ہوتی ہے یا ایک غلط فہمی؟ بلی اور جنات کا تعلق کیا ہے؟ بزرگوں نے بلی کے بارے میں کون سے راز چھپائے ہوئے تھے؟ دنیا میں بلیاں انسانوں کی محافظ ہوتی ہیں یا انسانوں کے خلاف؟ اور کیا بابا فرید رحمت اللہ علیہ بلیوں سے بات کرتے تھے؟ ناظرین، آج ہم آپ کو وہ سچ بتانے جا رہے ہیں جو عام لوگ جانتے بھی نہیں۔ روحانیت کی کتابوں میں محفوظ وہ راز جنہوں نے صدیوں سے اہل دل کو حیران کر کے رکھ دیا۔ بلی ایک ایسا جانور جسے لوگ معمولی سمجھ بیٹھے ہیں، مگر اولیاء اللہ کی نگاہوں میں اس کی حقیقت آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کا ذہن بدل کے رکھ دے گی، آپ کا یقین ہلا کے رکھ دے گی اور آپ کو دکھائے گی کہ بلی محض بلی نہیں بلکہ اللہ کی ایک عجیب نشانی ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جب فرمایا کہ بلی کی دعا حج کرنے والے کی دعا جیسی ہوتی ہے تو لوگ سن کر شدر رہ گئے، کیونکہ ولیوں کی نظر وہاں تک جاتی ہے جہاں عام انسان کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ آج آپ جانیں گے بلی کی 4 ایسی خصلتیں جن کی وجہ سے اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ وہ دن جب کشتی نوح میں بلی نے پوری انسانیت کو بچایا، جنات بلی کی شکل میں کیوں آتے ہیں اور آخر بلی کی بد دعا اتنی جلدی کیوں لگتی ہے؟ آج کی ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے اور بلی کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گی۔ پیارے ناظرین، روحانی دنیا میں بلی وہ مخلوق ہے جو انسان کی نیت پڑھ لیتی ہے۔ بلیوں نے ہمیشہ اسے عزت دی بلکہ اسے اللہ کے نور کا ایک لطیف سایہ کہا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ صبح ہوتے ہی چڑیوں کو دانہ ڈالتے، سینکڑوں چڑیاں آپ کے گرد جمع ہو جاتی، ایک نورانی منظر بن جاتا۔ لیکن جہاں چڑیاں ہو وہاں بلی بھی ہوتی ہے۔ بلی شکاری ہوتی ہے اور کئی بار چڑیوں کی طرف جھپٹتی ہے۔ بابا فرید کے پاس ہمیشہ ایک کپڑا ہوتا، جب بھی بلی چڑیا پکڑنے آتی آپ کپڑا لپیٹ کر گیند سا بناتے اور بلی کو دور کرتے تاکہ چڑیاں محفوظ رہیں۔ ایک خادم نے کہا کہ بلا کپڑے سے کچھ نہیں ہوتا، اسے جوتی مارے پھر کبھی واپس ہی نہیں آئے گی۔ یہ سن کر بابا فرید کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، خبردار، بلی کے بارے میں ایسی زبان مت کھولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا کہ بلی کو سخت چیز سے نہیں مارا جاتا، اگر ضروری ہو تو صرف روئی کا گولا بنا کر مارو۔ ناظرین، ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اولیاء اللہ بلی سے اتنی نرمی کرتے تھے، اس لیے کہ بلی اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کی دعا فوراً عرش تک پہنچتی ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں، میں بلی سے 2 وجہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک یہ کہ اس کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ اس کی بد دعا بھی مظلوم کی بد دعا کی طرح فوراً لگ جاتی ہے۔ تصور کیجئے، ہم روزانہ کتنی بار نادانی میں بلی کو ڈانٹتے مارتے بھگاتے ہیں، کیا خبر اس کی دل کی تکلیف سیدھی آسمان پر پہنچ رہی ہو۔ بلیوں نے ایک اور حیران کن حقیقت بتائی، بہت سے جنات بلی کی شکل میں سفر کرتے ہیں، مگر وہ زیادہ تر نیک جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کے دشمن نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرید فرماتے ہیں، میں نے سب سے زیادہ جنات کو بلی کی شکل میں دیکھا ہے اور اکثر وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس برے جنات زیادہ تر کالے کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ بلی سے محبت اور کتے سے احتیاط کرتے تھے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلی بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب اسے پیاس لگی ہو آپ اس کے سامنے پانی رکھ دیتے، وہ پانی پی لیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی برتن سے وضو فرما لیتے تھے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ بلی پاک جانور ہے اور اس کا کھانا پینا ناپاکی نہیں بنتا۔ اس کے باوجود لوگ گھروں میں بلی دیکھ کر پتھر مارتے ہیں، چپل پھینکتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں یہ جانور اللہ کے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ پھر حیرانی ہوتی ہے کہ گھر میں برکت کیوں نہیں رہتی اور پریشانیاں کیوں بڑھتی رہتی ہیں۔ بابا فرید نے فرمایا تھا، بلی انسان کو مالک نہیں مانتی، اس کا دل صرف ایک مالک کو مانتا ہے، اللہ اور صرف اللہ، اور یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ ناظرین، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب چوہے بڑھنے لگے، اناج کھانے لگے، سوراخ کرنے لگے تو پوری کشتی ڈوبنے کے خطرے میں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے بلی کی ایک جوڑی بھیجی۔ بلی آئی اور چند ہی دنوں میں چوہے ختم کر دیے۔ یوں پوری انسانیت بچ گئی۔ یہاں سے معلوم ہوا بلی اللہ کی مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے جس گھر میں بلی کو پیار دیا جاتا ہے اس گھر کے رزق میں برکت اترتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص جانوروں کو کھانا دیتا ہے اللہ اس کے نصیب میں دوسروں کا رزق بھی شامل کر دیتا ہے۔ بلی ہو یا پرندہ، جس نے بھی اللہ کی خاطر کھلایا پلایا اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور زندگی بدل جاتی ہے۔ لیکن معاشرے میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بلی کا رونا موت کی خبر ہے، کالی بلی راستہ کاٹے تو کچھ خطرناک ہو سکتا ہے، بلی سفر روکے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ سب کہانیاں اور من گھڑت باتیں ہیں، جہالت ہے۔ اسلام میں ان کا کوئی تصور، کوئی وجود بھی نہیں۔ بلی پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہے، ولیوں کی دوست ہے اور اللہ کی رحمت کا سایہ بھی۔ ناظرین، آخر میں صرف ایک بات، اللہ کسی کے رزق کو ظلم کے سبب نہیں روکتا، مگر اس کی رحمت ان دلوں پر ضرور اترتی ہے جو اس کی مخلوق کو پیار دیتے ہیں۔ کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے۔ اللہ آپ کے گھروں میں برکت نازل فرمائے، آمین۔